جی علی بھائی، سوال نمبر 18 ہے احمد کا، کراچی سے۔ ویسے تو آپ نے جواب دے دیے، پھر بھی میں وہ کر دیتا ہوں کہ میں احمدی ہوں اور آپ ہمارے بڑوں کو دجال کہتے ہیں، تو چشتی رسول اور اشرف علی رسول کو ہر دفعہ دجال کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی ایک دفعہ دجال ہے تو وہ 1 کروڑ دفعہ دجال ہے، اگر واقعی ان سے یہ چیز ثابت ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، لیکن ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا، بعد میں کتابیں بدل گئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو میں بالکل جنرل کہتا ہوں، بلکہ میں تو کہتا رہا ہوں، یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، آپ نے چاند ایک میری ویڈیوز دیکھی ہیں، تو میں نے تو کہا کہ ان لوگوں نے بزرگی ویل کی ہے، اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے تو اس سے بڑے مجرم ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈسیو ہوتے ہیں، ابن عربی بھی ڈسیو ہوا، اس کی وجہ سے ہمارے مولانا اسحاق صاحب بھی ڈسیو ہوئے، مطلب وہ کمالات نبوت اور منصب نبوت اور اس قسم کی بحثیں، صحابہ تابعین کو ان بحثوں کا پتہ تک نہیں تھا، بالکل یہ فراڈ کے اوپر مبنی سارے معاملات ہیں، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس دین کے ساتھ جو شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال، لیکن چشتی دجال اور تھانوی دجال کو ہم اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ان کی تعویل کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کہا تھا۔ اگر ماننے والے کہیں کہ یوں ہی کہا تھا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں بھی غلام احمد قادیانی سے بدتر دجال سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر بزرگی بھی اویل کی ہے اگر ایسا ہے تو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے اس دجال کو ابھی تک دجال کلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے۔ اگر یہ چشتی پارٹی اور تھانوی پارٹی بھی یہ سب کچھ کریں گے تو ہم بالکل ٹنکے کی چوٹ پہ، کیونکہ میں اگلے دن آپ لوگوں کے لائیو سیشن میں دیکھ رہا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ اس کو دجال کیوں نہیں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، غلام احمد قادیانی ایک دفعہ دجال ہے نا، اگر وہ 1 ارب دفعہ دجال ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بزرگی ویل کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے یہ واقعی کہا ہے، کیونکہ میں بینیفٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے بیک فٹ پہ جا چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی، یہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہی کچھ آپ بھی کرنا شروع کر دینا تو ہم آپ کے بارے میں بھی لینیٹ ہو جائیں گے، یعنی قادیانیوں کے بارے میں بھی۔ سوال نمبر 14 عرفان کا، کراچی سے، پوچھنا کہ نزول مسیح علیہ السلام کا کوئی منکر ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بدعتی ہے جی۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 28 ہے خرم کا، ملتان سے، پوچھتے ہیں کہ 9 مئی میں جو لوگ اٹھائے گئے ہیں تو کیا ان کے دل میں اس ادارے کی محبت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، ظاہر نیچرل ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ نہ کوئی ادارے کی محبت جو ہے وہ قرآن و حدیث اور کوئی ایمان کا حصہ ہے کہ جی وہ ہونا ضروری ہے۔ یہی تو ہم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ ایسی ایکٹیویٹیز نہ پرفارم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آپ سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے بڑوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ فی نفس ہی تو فوج میں تو ہمارے بچے ہی ہیں ملازم، شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، فوج سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کے جذبات اسی لیے آتے ہیں نا۔ اور چونکہ آپ نے 9 مئی کے والے سے پوچھا تو ہم یہاں پہ یہ بھی ایڈ کریں گے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جس طریقے سے لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور اس وقت جب ادارے یوز ہوتے رہے تو اس وقت بھی کاش آپ لوگوں کو خیال ہوتا کہ اداروں کے لیے نفرت آئے گی۔ اس وقت تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب فوج کی ڈیفینڈر بنی ہوئی تھی غلط پالیسیز کی بھی۔ تو دیکھیں مکافات عمل ہو گیا دنیا میں، انہوں نے آپ کا مزہ چکھ لیا اور آپ نے ان کا مزہ چکھ لیا، یہ تو ہوگا۔ سوال نمبر 19 ہے اسرار شاہ کا، چیچا وطن سے، جو جگہ قبرستان کے لیے رکھی تھی وہاں مسجد بنا دی ہے تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ نبی اسلام نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جہاں پہ سامنے قبریں ہوں یا قبروں کے اوپر نماز پڑھنے سے، جو بخاری مسلم میں ہے۔ تو البتہ قبرستان کے کارنر پہ قبروں کے اوپر نہیں، الگ سے قبرستان کی زمین کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جس نے قبرستان کے لیے وہ جگہ وقف کی ہے اس کی طرف سے بھی اجازت لیں۔ یہ نہ ہو کہ اس نے صرف قبروں کے لیے وقف کی ہے اور آپ وہاں پہ مسجد بھی بنانا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ بندہ مر چکا ہے تو وہاں اور کوئی مسجد نہیں ہے تو مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد ہونی چاہیے یا جنازہ گاہ ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر قبر کے اوپر نہیں بنائیں گے، وہاں پہ قبریں آلریڈی نہ ہوں، جو خالی جگہ بچی ہے اس میں بنائیں، اور کوئی قبر مسجد کے اندر نہ آئے۔ باقی اگر وہ مسجد کی باؤنڈری کے باہر جو قبریں ہوں گی بھی تو ان کی طرف رخ ہو کے نماز نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ مسجد کی دیوار اس کا سترا بن جائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام تو
کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. بت تو 8 ہجری میں ٹوٹے ہیں, اس سے پہلے تو نبی اسلام بھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, تو وہ کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی. تو جب سترا والا معاملہ ہو جائے تو پھر شرعی حکم بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ سوال نمبر 20 ہے فراز کا UK سے, پوچھتے ہیں کہ آپ پولیس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, آپ 10 انٹرویو دے رہے ہیں. نہیں, میں نے نہیں اہمیت دی ہے, چونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے بیچاری, وہ ہمیشہ سے اسلام کے نام کے اوپر پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھوں یوز ہوتی ہے. اس وجہ سے میں نے تو 10 لیکچر میں نے تو ریکارڈ نہیں کرائے, میں نے تو ایک ہی لیکچر ریکارڈ کرایا. میں نے 10 انٹرویوز دیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اسلام کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس اور میرے اوپر اس طرح الزامات لگا رہے تھے, تو وہ اس کی کلیریفیکیشن ضروری تھی. اور ان میں سے کوئی لیکچر ہم نے اپنے, حالانکہ ان میں سے آلموسٹ ساری ویڈیوز ہمارے بھی کیمرے سے ریکارڈ ہوئی تھی, لیکن ہم نے اپنے چینل سے اسے اپلوڈ نہیں کیا. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے. باقی جتنی پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل سے بھی پیرلل میں اپلوڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ 10 کے 10 انٹرویو ہمارے چینل سے اپلوڈ نہیں ہوئے. اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کو اس لیول پہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی. باقی اہمیت وہ ان کے لیے تھی, تو میں نے ان کو انٹرویو دیے, نہ کہ اپنے چینل کے اوپر اسے اپلوڈ کیا. نیکسٹ سوال نمبر 21 ہے فیصل کراچی کا, فیصل بھائی کا کراچی سے, پوچھتے ہیں کہ ایک داڑھی والا ہے, اس کو علم اتنا نہیں ہے, اور دوسرا بنا داڑھی کے اس کو علم زیادہ ہے, تو جماعت کا حق کس کو ہوگا؟ جماعت کا علم والے کو ہی حق ہوگا. داڑھی کا تو جماعت سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی. صحیح مسلم میں جو شرائط آئی ہیں 4, ان میں داڑھی تو نہیں آتی ہے. نیکسٹ سوال نمبر 22 ہے منیر بھائی کا UAE سے, پوچھتے ہیں کہ فرعون کون تھا, کیا وہ ایتھیسٹ تھا؟ دیکھیں, اتنی تفصیلات تو نہیں آئی ہیں. اس نے دعوی خدائی کیا ہوا تھا. باقی ظاہر ہے کہ خدا کا کنسپٹ تو اس کے اندر تھا, جبھی تو اس نے اپنے آپ کو خدا کلیم کیا ہوا تھا نا. اور یہ بھی اشارہ ملتا ہے جس طرح اس نے کہا کہ میرے لیے ایک جو ہے وہ یہ جو اس کے نمرود کے بارے میں بھی ہے کہ میں موسیٰ کے, بلکہ ان کے حوالے سے بھی, فرعون کے حوالے سے بھی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے جو ہے اونچا مقام قائم کرو. حمان کو اس نے کہا تھا, جو قرآن میں نقل ہوا ہے, تاکہ میں اوپر جھانک کے دیکھوں کہ مجھے تو لگتا ہے جھوٹ بولتا ہے. باقی وہ خدائی کا کلیم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ خدا کے کانسیپٹ کو تو کسی نہ کسی درجے میں مانتا تھا, اور آخری وقت میں تو پھر وہ مان بھی گیا نا, لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیا. باقی ایتھیسٹ کو سمجھانے کے لیے اس قسم کی یار باتیں نہ کیا کریں. بس آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, اخلاق سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ گریں بھی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں.